أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر ہے، یہ مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے 99 آیات اور 6 رکوع کے اوپر مشتمل ہے. چونکہ اس میں قوم سمود کی رہنے والی ایک قوم یہ حجر کی وادی کے اندر رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حال احوال کا کچھ ذکر یہاں پہ کیا ہے. اسی وجہ سے اس وادی کی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الحجر رکھ دیا گیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں وہ شروع ہی میں قیامت کے دن جو کفار تمنا اور آرزو کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، اور حضرت آدم اور شیطان کے قصے کو ذکر کیا ہے، جہنم کے 7 دروازوں کو ذکر کیا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر دہرایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، اور کس طرح سے پھر وہ قوم سمود کی جو باقی قوم تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اتارا ہے. اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں اس بارے کو، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافروں کی جو تمنا قیامت کے دن وہ کریں گے، اللہ وہیں سے ابتدا کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا ترجمہ پہلے سنا دیتا ہوں. ربما یود الذین کفروا، یہ کسی وقت آرزو کریں گے جن لوگوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، دنیا کے اندر ہم مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے جنت میں چلے جاتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرہم یأکلوا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان کی حالت پر. جب آپ ان کی دنیا کی حالت کو دیکھتے ہیں تو میرے نبی پریشان نہ ہوا کریں. ذرہم یأکلوا، ان کو چھوڑ دیں کھاتے پیتے، ویتمتعوا، اور دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اور یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کا مقدر پہلے سے ہم لکھ چکے تھے. ما تسبق من امۃ اجلها وما یستاخرون. یہاں پہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور حشر کے میدان میں جب یہ کفار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا ہے، جب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا حساب کتاب چکتا کر دیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نوازا ہے، تو ہر کافر تمنا کرے گا کاش کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوتا،
کاش کہ میں دنیا کے اندر اسلام قبول کر چکا ہوتا، کاش کہ میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کر چکا ہوتا، لیکن وہاں پہ یہ تمنا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ جب تک دنیا کے اندر سانس ہے اس وقت تک اللہ نے انسان کو چانس دیا ہے، جس دن سانس ختم ہو جائے گا اس دن یہ چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے ذرہم یاکلوا، کہ کھاتے پیتے رہو، موجے اڑاتے رہو، اپنی لمبی لمبی امیدیں لگاتے رہو، ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اصلی اور مشغلہ بنا لینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں لگ کر موت سے بے فکر ہو جانا اور لمبی لمبی امیدیں لگا لینا، یہ کفار ہی کا طریقہ اور شیوہ ہو سکتا ہے، مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ مسلمان جو ہے وہ آخرت سے کسی طور پہ غافل نہیں ہو سکتا، مسلمان آخرت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کافروں کی خوبی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کھانے پینے میں لگ کے، منصوبہ بنانے میں لگ کے اتنا مگن ہو جاتے ہیں، آخرت بھول جاتے ہیں اور پھر تمنا کریں گے یا اللہ ہمیں ایک موقع دنیا میں جا کے دے دے، ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے تجھے راضی کر کر آئیں گے، لیکن پھر کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کافر جن کا آخرت اور اس کے حساب کتاب سزا اور جزا پر یقین کوئی نہیں ہے، جبکہ ایمان والا کھاتا پیتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، منصوبے بھی مستقبل کے بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، بلکہ آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہر کام میں حلال اور حرام کو سوچتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں بھی سوچتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ عورتیں گھروں میں سارا دن گزارتی ہیں، وہ سوچتی ہیں ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہی ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم جو کھانا پکا رہی ہیں یہ ہمارے خاوند ہمارے بیٹے حلال کی آمدن سے لے کے آ رہے ہیں کہ حرام کی آمدن سے لے کے آ رہے ہیں۔ عورتیں گھر میں اس چیز کی فکر کرتی ہیں، مرد باہر کماتے ہوئے فکر کرتے ہیں، اسی لیے اور جو ہے وہ فضول بیکار کی منصوبہ بندیاں نہیں کرتے اور بیکار چیزوں کو اپنا مشغلہ نہیں بناتے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہیں، 4 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں، سمجھ لیں کہ وہ بدبخت ہے، بدنصیب ہے، سمجھ لیں کہ وہ منحوس ہے۔ وہ کیا ہیں کہ آنسوں، میرے نبی نے فرمایا نمبر 1 آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا، یعنی جس آدمی کی آنکھیں خشک ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، اپنے گناہوں پر اپنی غفلتوں پر رونا نہیں آتا، تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ بدبختی کی پہلی علامت ہے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بدنصیبی کی دوسری علامت ہے کہ ایک انسان کا دل سخت ہو جائے، اس کو لاکھ سمجھایا جائے اس کے اوپر اثر نہ پڑے، اس کو قرآن و احادیث سنائی جائیں لیکن دل نرم ہی نہ ہو۔ اور نمبر 3 لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں لگا لیتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہاں سوسائٹیوں میں گھر بنائیں گے، وہاں سوسائٹیوں میں گھر بنائیں گے، ہم یہ اتنی دکانیں بنا لیں گے، اتنی فیکٹریاں لگا لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لمبی لمبی امیدیں، امیدیں ختم نہیں ہوتی، امیدیں ختم نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ اگلے پل کا نہیں پتہ انسان جی پائے گا کہ نہیں جی پائے گا۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات میں حسن بصری کی جو میں نے سنائی تھی نا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا ما بالنا نحب الحیا ونکرہ الموت، کیا وجہ ہے کہ مرنے کا دل نہیں چاہتا، دنیا سے بڑی محبت ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم اخراکم، تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوب آباد کر لیا، اپنی آخرت کو ویران کر لیا، 24 گھنٹے دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، سوتے جاگتے دنیا کے منصوبے، جہاں بیٹھتے ہو دنیا کے تذکرے، جہاں بیٹھتے ہو دنیا کی باتیں، 24 گھنٹے دنیا دنیا دنیا۔ یہ حق ایسی، میرا ایک دوست امریکہ سے آیا، ساری زندگی امریکہ میں رہا، پاکستان میں آ کے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، تو آ کر وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں امریکہ میں تھا، اکیلا تھا، نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت تھی، میرے دل کی کیفیت اور تھی،
یہاں جب میں پاکستان آیا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہو گئی ہے، میرے حالات دل کے بدلنے لگے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یہاں جب ہم رشتہ داروں میں ملتے ہیں نا، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ہمارے تذکرے یہ ہوتے ہیں کہ گھر کا فرنیچر کب چینج کرنا ہے، گھر کے اندر کیا ساز و سامان لے کے آنا ہے، کارپیٹ کہاں سے لے کے آنا ہے، فرنیچر کہاں کا استعمال کرنا ہے، یہاں گھر خرید لیں، وہاں خرید لیں، اس بچے کے لیے پلاٹ یہاں پہ لے لیں، اس بچے کے لیے پلاٹ یہاں پہ لے لیں۔ سارا دن دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، میرے دل کے اوپر ایک غبار چڑھنے لگا ہے، دنیا دنیا دنیا۔ سارا دن دنیا کی باتیں جو کرتے ہیں تو وہ دنیا انسان کے ذہن پہ سوار ہو جائے، آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام حالانکہ فرشتوں کو اترنا دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھکیں ان کو نصیب تھی، پھر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں ہم صحابہ سے کہا کرتے تھے آؤ تعالوا نجدد ایماننا، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں، آؤ اللہ کی یاد کے ذکر کو چھیڑیں، آؤ اللہ کا تذکرہ کریں، آؤ جنت کی باتیں کریں، آؤ جہنم کا خوف ایک دوسرے کو سنائیں، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو ایمان کی مجلسیں لگانی چاہیے، ایمان کی مجلسیں نہیں لگائیں گے تو آخرت کا یقین پیدا نہیں ہوگا، غیب کے تذکروں کو نہیں چھیڑیں گے، آخرت کا یقین پیدا نہیں ہو گیا، دنیا سوار ہو جائے گی، اور دنیا کا سوار ہو جانا یہ اللہ کافروں کی علامت بتا رہے ہیں۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی امیدیں لگائے اور دنیا کا جس چیز کا انسان ذکر کرتا ہے اس کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے۔ تو حسن بصری فرما رہے لَأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، تم لوگوں نے اپنی دنیا کو بہت بنا لیا ہے، آخرت کو ویران کر لیا ہے۔ فَتَكْرَهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنْ دَارِ الْعِمَارِ إِلَى دَارِ الْخَرَابِ، تو تمہارا دل نہیں چاہتا آبادیوں سے ویرانوں کی طرف جائیں۔ آباد تو تم نے دنیا کی ہے، اپنا جان مال وقت تو دنیا پہ لگایا ہے، آخرت پہ تو کچھ نہیں لگایا۔ آخرت میں تمہارا جانے کا کیوں جی چاہے گا، تمہارا مرنے کا کہاں پہ دل کرے گا، اس وجہ سے تمہارا موت کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ میری آپ کے سب کی یہی کیفیت ہے، وہ سارا دن دنیا پہ محنت کرتے ہیں، اپنا جان مال وقت دنیا پہ لگاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے ہاں جانے کی تڑپ اور تڑپ نہیں پیدا ہوتی۔ جبکہ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھرا میلہ ہے، ساری عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں، انسانوں کے بھی جنات کے بھی۔ جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میکائیل ساتھ ہیں، یہ اسرائیل ساتھ ہیں، کیوں آئیں؟ آپ کو لینے کے لیے آئیں، جانا آپ کو بھی پڑے گا لیکن آپ کے لیے اختیار ہے، دنیا میں رہنا چاہیں رہ لیں، جتنا عرصہ رہنا چاہیں رہ لیں، لیکن جانا آپ کو بھی اللہ کے ہاں پڑے گا۔ چاہیے تو میرے نبی کو یہ تھا کہ اب دنیا کے اوپر بادشاہی کا موقع ملا ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور میرے نبی کی نبوت کا اعلان وہ روم اور ایران تک بھی پہنچ چکا ہے، چاہیے تو تھا کہ بادشاہت کرتے، لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انت بالرفیق الاعلیٰ، اللہم انت بالرفیق، اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق یہ تو انبیاء علیہ السلام کی طلب اور تمنا ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اب سب ان کے غلام ہیں، سب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، اور آخری وقت میں یہ رو رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں اور ان کے دوست رو رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ غدن نلقی محمدً و احبا، کل جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اپنے دوست سے ملاقات ہوگی، اپنے دوستوں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جانے کا وقت آ گیا۔ تو بہرحال ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کی کیفیت اور تھی، وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے، اس وجہ سے دنیا میں اتنے زیادہ مگن نہیں رہا کرتے تھے، دنیا کے اندر لمبے لمبے منصوبے نہیں بنایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ جو چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے بتائی وہ ہے دنیا کی حرص اور لالچ۔
دنیا کی حرص اور لالچ، جس شخص کے اندر یہ 4 علامتیں ہوں تو وہ بدبخت اور بد نصیب ہے۔ نمبر 1 آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بند ہو جائے۔ نمبر 3 دل سخت ہو جائے۔ نمبر 3 لمبی لمبی امیدیں لگا لے۔ نمبر 4 دنیا کی حرص اور لالچ پیدا ہو جائے۔ تو یہ انسان کی بدبختی اور وہ بد نصیبی کی علامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اس امت کے جو پہلے لوگ وہ ایمان کامل اور دنیا کے اعراض کی وجہ سے نجات پا گئے۔ ان کا ایمان کامل تھا اور دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو نجات پا گئے۔ اور اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ بخل کریں گے جوڑنے میں، چیزوں کو بنانے میں، اور لمبی لمبی امیدوں میں ان کا سارا وقت لگ جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس امت کے لوگ اس وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ تو سن لو کہ تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے۔ آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں ہیں، ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئی ہیں۔ قوم عاد تمہارے قریبی تو تھے جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے، اسلحہ گھوڑوں سے اپنے ملکوں کو بھر دیا۔ آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ آج کوئی ہے جو ان کی میراث کا دعوے دار ہو، کوئی ان کو بتانے والا ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں لمبی امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے، عمل میں ضرور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کر اپنی امیدوں کو ہمیں بریک لگانی پڑے گی۔ ہمیں اپنی خواہشات کو، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ان کو ضرور بریک لگانی چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بقدر کفایت روزی عطا فرما دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا خاندان، اچھا گھرانہ، اچھا سسرال، اچھی اولاد دے دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھے لوگ عطا کر دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا کاروبار، اچھا بزنس دے دیا۔ کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں بریک لگانی پڑے گی، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ ہاں آگے اللہ بڑھاتا جائے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کے شروع کے اندر کافروں کی تمنا جو وہ قیامت کے دن کریں گے اس کو ذکر کیا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے معانی، مفہوم، ہر چیز کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اور قیامت تک اللہ ایسے لوگ، ایسے بچے پیدا کرتے رہیں گے جو مختلف انداز میں جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، دنیا کے سارے کونے کونے میں اللہ اس قرآن کی حفاظت کا سامان پیدا کر کے رکھیں گے۔ اب میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ، ہمارے اور آپ کے بچے اس بڑے کام کے لیے استعمال ہو جائیں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کام تو کسی سے بھی لے لے گا، اللہ اپنے کاموں کو بنانے لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جب ہمت ہار جاتا ہے اور انسان بس کر دیتا ہے، اللہ تو پرندوں سے کام لے لیتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے کہہ دیا تھا نا، یا اللہ ہم تیرے گھر کو اب نہیں بچا سکتے، اللہ نے کہا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابابیلوں کو بھیج کے اپنے گھر کی خود حفاظت کر لیں گے۔ میں اور آپ کہیں بہت ہوشیار بنے کہ میرا بچہ ڈاکٹر، انجینئر بن جائے، حافظ اور عالم، مفتی نہ بنے، ہم بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کو ایک بڑا افسر تو بنا دیں، لیکن یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ این سعادت بزور بازو نے، یہ جو سعادت ہے یہ انسان اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ دعاؤں سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، تب جا کے اللہ نسلوں کے اندر علماء اور مفتیان کرام پیدا کرتے ہیں، یہ تو مانگ کے لینی پڑتی ہیں۔
مانگ کے لینی پڑتی ہیں کہ اس بڑے کام کے لیے، نبیوں کی میراث کے لیے اللہ ہماری نسلوں کو استعمال کر لے، اللہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے بچوں کو استعمال کر لے۔ تو یہ بچنے اور بھاگنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہماری نسلوں میں، خاندانوں میں علماء نہیں پیدا ہو رہے، یہ تو خطرے والی بات ہے، ڈرنے والی بات ہے، اللہ کے سامنے توبہ گڑ گڑانے والی بات ہے کہ اللہ کون سا ہمارے خاندان میں ایسا گناہ ہو گیا کہ آپ نے ہمارے خاندان سے علماء اٹھا لیے، ہمارے خاندان میں جو ہے وہ تیرے دین کا کام کرنے والے نہیں پیدا ہو۔ یہ تو ڈرنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ تو اس چیز پہ تو اللہ سے گڑ گڑایا کریں، رویا کریں، دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمارے خاندان میں ایسی اولاد، ایسے بچے پیدا کر دے جو تیرے دین کی حفاظت کریں، جو تیرے قرآن کی حفاظت کریں، جو تیرے قرآن کو سینوں کے اندر محفوظ فرمائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ خود فرما رہے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چن لیتے ہیں۔ حافظ اللہ کا چناؤ ہے، کوئی اپنی مرضی طاقت سے حافظ نہیں بن سکتا۔ ایک حافظ قرآن اللہ کا منتخب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ مامون کا دربار لگا ہوا تھا۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ اپنے دربار میں وہ مقابلے کروایا کرتا تھا۔ تو اس کے دربار کے اندر ایک یہودی آیا کرتا تھا جو بڑا دکھنے میں اچھا، فصیح و بلیغ، بڑا عقل مند لگتا تھا۔ مامون نے اس کو کہا بھی کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو اور تمہارا بہت بڑا کام ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ اچانک پھر ایک دفعہ مامون کے دربار میں آیا تو وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ مامون نے پوچھا تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس نے کہا میں جب یہاں سے لوٹا آپ کے دربار سے تو میں نے مختلف مذاہب کی تحقیق کرنا چاہی۔ میں خود یہودی ہوں، یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا۔ تو میں نے جب یہ آیت سنی تھی قرآن کریم کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو میں نے اس آیت کو پرکھنا چاہا کہ اللہ اپنے کلام کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ تو میں ایک خطاط ہوں، لکھنے والا ہوں۔ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور تینوں کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، تینوں میں کچھ تبدیلیاں کر دی۔ پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، تینوں کے اندر الفاظ میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر دیں۔ جب میں تورات کو یہودیوں کے پاس لے کے گیا تو یہود کے لوگوں نے مجھ سے خوشی خوشی خرید لی اور کسی نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر میں انجیل کے نسخے عیسائیوں کے پاس لے کے گیا تو میں نے انہیں جا کے وہ فروخت کر دی، کسی نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، پوچھ گچھ نہیں کی۔ جب میں قرآن کے نسخے مسلمانوں کو بیچنے کے لیے گیا تو جس کو بھی دیتا تھا وہ جانچ پڑتال کرتا تھا اور اپنے حافظ بچے کو بلا کے کہا کرتا تھا یہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں میں نے غلطیاں کی تھی اور جہاں جہاں میں نے غلط لکھنے کی کوشش کی تھی وہاں مسلمانوں کے معصوم بچوں نے میری غلطیوں کو پکڑ لیا اور اپنے بڑوں سے کہا کہ ابا جان یہ تو غلط کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ غلطیاں بھی ہیں، یہ غلطیاں بھی ہیں، یہ ہمارا صحیح والا قرآن نہیں ہے۔ تو اس وقت مجھے قرآن کریم کی آیت کے اوپر اعتماد اور یقین بیٹھ گیا کہ ہاں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی اس کے زبر زیر اور پیش کو بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ واقعہ مجھے مسلمان کر گیا، یہ واقعہ مجھے مسلمان کر گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اور ہر صدی کے اندر قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، اس کے کوئی زبر زیر شد مد کو بھی نہیں بدل سکتا کہ اللہ خود اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس 14ویں پارے کے اندر یہ بھی فرما دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب وہی بات میں پھر دہرا دوں کہ ہم استعمال ہو جائیں۔ بادشاہوں کی ڈیوٹیاں کرنا یہ ڈیوٹی کرنے والے کی سعادت ہوتی ہے کہ بادشاہ نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا۔ بادشاہ کے پاس تو ملازم بہت ہوتے ہیں، بادشاہ کے لیے تو کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تو یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اللہ کے کام پہ لگ جائیں، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، ورنہ اللہ کے لیے تو کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے دین اتارا تھا عربوں میں، آپ ذرا غور کریں، دین آیا تھا عربوں میں، اترا عربوں میں، نازل ہوا عربی زبان میں۔
لیکن عربوں نے دنیا میں لگ کر جب اس کام کو چھوڑا تو اللہ نے یہ کام اجمیوں کے حوالے کر دیا۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ وہ حفاظ پیدا کرنے والا ملک وہ پاکستان ہے۔ ہر سال وفاق المدارس کے تحت تقریباً 60 سے 70 ہزار بچے وہ پوری دنیا کے اندر حفظ کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ جو وفاق المدارس سے امتحان دیتے ہیں، اور علماء ماشاءاللہ مفتیان کرام ہر سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سعادت میرے اور آپ کے بچے لگ جائیں تو بہت بڑی بات، بہت بڑا کام ہے۔ آپ کی ترغیب کے لیے چلے میں ایک واقعہ سنا ہی دیتا ہوں۔ میں نام ذکر نہیں کرتا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا، سارے پاکستان میں اللہ ان سے کام لے رہے ہیں، سارے دنیا کے اندر ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا یہ عظیم کام اس صدی میں کیسے لے لیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے جو والد ہیں بچپن میں گھر میں امی سے کھانا بنواتے اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ میں بڑے لوگوں کو یہ کھانا کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، عظیم لوگ یہ کھانا کھائیں گے، اور مدرسے میں لے کے جا کے بچوں کو، طلباء کو کھانا کھلاتے۔ جو کھانا بچ جاتا آ کر ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ عظیم لوگوں کا بچا ہوا کھانا ہے، بیٹا اس میں سے کھا لو۔ ایک تو ہم کھانا دیتے نا، کھانا دے دیا، مدرسوں والوں کو احسان بھی جتلا دیا کہ ہم مدرسوں میں لگا رہے ہیں، مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدرسوں کے کام آ رہے ہیں۔ ایک یہ بچہ اور اس کا باپ تھا، وہ والد اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ بڑے لوگ، عظیم لوگ کھانا کھائیں گے، اللہ کے مہمان یہ کھانا کھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہ کھانا کھائیں گے، ان کا بچا ہوا کھانا تم بھی یہ کھاؤ۔ وہ میں کھانا کھایا کرتا تھا، میرے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، عظیم آدمی بننا ہے۔ اللہ نے بناتے بناتے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ آج سارے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہے، ان سے کام لے رہے۔ تو عظمت بٹھائی جائے بچوں کے ذہن میں۔ اور علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں اللہ ضرور ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں۔ جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی نسلوں کے اندر علماء پیدا فرماتے ہیں۔ تو کم از کم اگر ہم علماء کا، اللہ والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم درجہ ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچا کریں، ان کے کام کے اندر ان کے لیے دعائیں تو کر دیا کریں کہ اللہ ان کے کام کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ ان سے مزید دین کی خدمت کا کام لے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھایا کریں، ان کی وقار بڑھایا کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، دیکھیں اب اس حدیث مبارکہ کو، حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے گنہگار آدمی کی، بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو گرانے کے اندر بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے ہاں برے بد کردار لوگ لیکن مالدار جب آتے ہیں تو ہم جھک جھک کے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ وہ ہمارا معصوم بچہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے تو اس کا دل بھی ویسا بننے کو کرتا ہے، وہ چاہے گا میں تو ایسا سا بنوں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کرپٹ آدمی ہے، برا آدمی ہے، نالائق آدمی ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ عہدے والا ہے، ڈگری والا ہے، پیسے والا ہے تو سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور تو بچوں کے معصوم ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی کہ ہمیں ایسا سا بننا ہے، تو لاشعوری طور پہ والدین بچے کو ڈی ٹریک اور مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یوں دین اسلام کو گرانے کے اندر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو دیندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، شرفا ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنے ہاں بلانا بھی پسند نہیں کرتے، ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ذلیل کمینے بدبخت مالدار سے 2 ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتے ہیں، شریف نیک آدمی سے 1 ہاتھ سے بھی سلام ملانا پسند نہیں کرتے۔ تو بچے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاں تو ظاہری عزت، ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر کو دیکھ کر ویسا سا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے بدعتی کی، گنہگار کی کو تعظیم دی، اس کو عزت دی، اس نے اسلام کے گرانے میں اپنا کردار ادا کر دیا۔
کیا۔ تو نیکوکاروں کی، دین پہ چلنے والوں کے عزت وقار کو بڑھانے کی کوشش کیا کریں، اور جو بد دین ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کو عزت دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ان کو عزت دے کر دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، میں نے ذکر کی۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ان بڑے عظیم دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، کہ جو پرہیزگار ہیں وہ جنتوں کے اندر ہوں گے، وہاں کی نعمتوں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال ڈالیں گے جو ان کے دلوں میں ناراضگی تھی بھائیوں کے بارے میں۔ بھائیوں کے بارے میں دنیا میں یاد رکھیں، جو بھی نفرتیں قدورتیں، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں تھا، جب جنت میں جائیں گے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے 2 چشمے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے چشمے سے پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش، نفرتیں، عداوتیں جو دنیا میں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور طبی طور پر اس کا اثر آخر تک رہے گا، سب صاف ہو جائے گا، اور سب کے دل وہ بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ اللہ نفرتوں کو نکال کے دلوں میں محبت کو بھر دیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ایک کام وہ یہ جو دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کو غبار جنت میں داخلہ کے وقت دور کر دیا جائے گا، جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلہ کے وقت اللہ دور کر دیں گے۔ صحابہ کرام آپس میں، صحابہ کرام کے جھگڑے بھی ہو گئے دنیا کی حالات اور واقعات کی وجہ سے، تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر کے جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالی جنت والوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں، لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، کہ جنت میں جو خصوصیات ہوں گی، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تھکاوٹ میں انسان دنیا میں بھی اگر کوئی مزے والی چیز مل جائے، شادی کی تقریب ہے، ماں باپ کی اکلوتے بیٹے کی، اکلوتی بیٹے کی، لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد اس تقریب میں شرکت کر کے بھی تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے انسان۔ آخری وقت میں آ کے شروع میں خوشی خوشی انسان کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے، بعد میں جا کے تھک جاتا ہے۔ تو انسان جب جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، انبیاء کا پڑوس، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، تو اشکال ہوا کہ وہاں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو اللہ نے کہا نہیں، وہاں تھکاوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں جو پہلا سیکنڈ گزرے گا 1 کروڑواں سیکنڈ بھی ویسے سے مزیدار اور لذت والا ہوگا۔ پہلا سیکنڈ اور آخری سیکنڈ کے لذت اور مزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر ایک انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، مجھے یہ مال ملا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، مجھے یہ عہدہ ملا ہے، چھن جائے گا، مجھے یہ بزنس آج بہت چمک رہا ہے، ایک دن اس کو زوال لگ جائے گا، ہے نا۔ ہر انسان کو خطرہ ہوتا ہے، مجھے آج یہ گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹ ہاؤس مل گیا، 10 سال کے بعد واپس لے لیں گے، نکلنے کا، زوال کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، ان نعمتوں سے انسان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ ہمیشہ کا چین و اطمینان، وہاں کسی چیز میں بھی انسان نہ اکتائے گا، نہ تھکے گا، نہ وہ ڈرے گا، نہ خوف کھائے گا۔ اللہ ساری نیگیٹیوی کو ختم کر دیں گے، سب مثبت ہی مثبت اور خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ تو بہرحال جنت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصیات اور خوبیاں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اپنی 2 بڑی خوبیاں عطا فرمائیں گے، 2 بڑی خوبیاں اللہ جنت والوں کو عطا کرے گا۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو اللہ جیسے ہمیشہ سے تھے ہمیشہ رہیں گے، انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن انسان جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔
کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کا خوف انسان کے مزوں کو کرکرا کر دیتا ہے، موت کا خوف انسان کی لذتوں کو وہ مقدر کر دیتا ہے، لیکن اللہ یہ خوف ختم فرما دیں گے۔ موت کو ذبح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے۔ دوسری خوبی اللہ اپنی کیا عطا کریں گے؟ اللہ جنت والوں کو کن فیکون کی صفت عطا کریں گے۔ جیسے اللہ کن سے جو چاہتے ہیں مرضی ہو جاتا ہے، اللہ جنت والوں کو یہ خوبی دیں گے کہ جنت میں وہ کن کی صفت سے جو چاہے مرضی کرتے پھریں، جو چاہے جیسا چاہے مرضی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، من چاہی من موجی زندگی، اور جو تم پکارو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ جنت والوں کے مزے کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ کچھ آیتیں ذکر کر رہے ہیں جن میں قسم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ انسان قسم کھاتا کیوں ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے، دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے انسان قسمیں کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کو اعتماد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت، چھوٹا یقین دلاتا ہے، بڑے کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ چھوٹے محتاج ہوتے ہیں، بڑا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی آپ کے شہر کی قسمیں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی آپ کی زلفوں کی قسمیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی آپ کے چہرے کی قسمیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سارے جسم کی قسمیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، وقعت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت قیامت تک کے انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے حبیب کتنے بڑے ہیں کہ میں اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عزت دی، جبکہ انسان کے علاوہ ہمارے لیے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنی بات میں سچے ہو، جب تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی نے قسم کھا لی تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی۔ کسی نے قسم کھا لی مجھے اپنی ماں کی قسم، باپ کے سر کی قسم، اولاد کی قسم، تو یہ ایک فضول بات ہے، اس قسم کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نہ اس کو توڑنے پر کوئی قضا اور کفارہ ہے، کوئی ہدیہ ہے، کوئی اس کے اوپر ہرجانہ نہیں، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے اللہ کے نام کے علاوہ یا قرآن کی قسم کے علاوہ وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، اس کو پورا کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ مجھے میری اولاد کی قسم میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، اب اس کو چاہیے کہ یہ قسم فضول سی بات ہے، گھر چلی جائے، اپنے جس کے ہاں نہ جانے کی قسم کھائی تھی وہاں آ جائے، اولاد کا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کہ یہ ایک فضول سی لا علم کی وجہ سے قسم کھا لی گئی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پکار کر فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس کو حلف کرنا ہو، قسم کھانی ہو، اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے کھا لی تو وہ قسم جو ہے وہ توڑ دی جائے گی، اس کا پورا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اگر انسان اور قسم کھانا کسی جائز چیز کی جائز ہے، اگر انسان ناجائز چیز کی قسم کھا لے، مثلا انسان کسی گناہ کی قسم کھا لے،
اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی قسم کھا لے اور کہہ دے کہ ایک ماں بیٹے کو ہی کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بلاؤں گی، اب اس نے قطع رحمی کی قسم کھائی ہے تو ماں کے ذمہ لازمی ہے اپنے بیٹے کو بلائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہاں یاد رکھیں ناجائز قسم کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ناجائز قسم کھانے کے بعد اس کا توڑنا ضروری ہے، ناجائز قسم کھانے کے بعد اس کا توڑنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسے میں نے آپ کو دے دی، جیسے آپ عام حالات میں انسان قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اب کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھانا ایک غلط قسم ہے، گناہ کی قسم ہے، تو انسان کے ذمہ لازمی ہے کہ اس سے بات کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، قسم کا کفارہ۔ تو جائز چیز کی قسم کھانا جائز ہے، اور قسم اللہ کے نام کی اور قرآن کی منعقد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نام اور قرآن کے علاوہ کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اعتبار شرعی طور پہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ کے نام کی قسم جائز چیزوں میں کھائی ہے تو انسان جو ہے وہ اس قسم کو اللہ کے نام کی قسم اگر جائز چیزوں میں کھائی ہے تو اس قسم کے پورے کرنے کا وہ انسان کوشش کرے، انسان اس کا جو ہے وہ پوری کوشش کرے اپنی، اور اگر توڑ دیتا ہے تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 20 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے وہ اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کچھ قسم کے مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے گئے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ پھر سورہ نحل کے اندر، سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل جو ہے وہ کیا عجیب چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ نحل بولتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے اس کا نام ہی شہد کی مکھی رکھ دیا گیا۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انجینئرنگ کا اور سیاست کا بہترین شاہکار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے جو کارنامے اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں ہمیں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ قدرت کا عجیب شاہکار ہے، عجیب شاہکار ہے۔ انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ یہ شہد کی مکھی کرتے کیا ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس کے مختلف ذمہ داریاں ہوں، یا دور دراز سے درختوں سے، پودوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے قطرہ قطرہ شہد جمع کرنے کا مرحلہ ہو، یہ سب ان کے بڑے عجیب مراحل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ایک چھتے میں 20 سے 30 ہزار خانے بناتے ہیں، اور ہر خانہ 6 کونوں والا، اور اتنی ترتیب سے ہوتا ہے کہ آج تک انسانی عقل اور انجینئر حیران ہیں بغیر کسی آلات کے یہ 6 خانوں والا یہ ڈبہ کیسے بناتے ہیں کہ 30 کے 30 ہزار خانوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ پھر ان کی چھتوں میں شہد جمع کرنے کے گودام ہیں، پھر انہوں نے بچے پیدا کرنے کے لیے میٹرنٹی ہوم بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے شہد کی مکھیوں کو کہ یہاں پر بچے کن خانوں کے اندر رکھے جانے ہیں، اور فضلہ کچرا سٹور کرنے کے لیے الگ سے سٹور بنائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتوں پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض جو ہیں وہ دربان کا کام انجام دیتی ہیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں کے، آپ چھتے کے نیچے جائیں تو کچھ مکھیوں کی گردنیں کٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مکھیاں ہوتی ہیں، یہ وہ مکھیاں ہوتی ہیں جو غلطی سے غلط پھلوں کا، زہریلے پھلوں کا، پھولوں کا رس چوس کر لے آتی ہیں۔ یہ جب آتی ہیں تو لیبارٹری میں ان کی چیکنگ شروع ہوتی ہے، اور اگر لیبارٹری کے ڈاکٹرز مکھیاں کہہ دیں کہ یہ وہ شہد لے کر آئی ہیں جو خلق خدا کو نقصان پہنچائے گا، تو فوراً ان مکھیوں کے پیٹ میں وائرس کے جانے کی وجہ سے ان کی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور ان کو شہد کے چھتے کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا زبردست خدا کا نظام ہے۔ ان کے انڈوں کی حفاظت کا سامان بھی اندر ہی چھتے میں کیا جاتا ہے، ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کی ہوتی ہے۔ انجینئر جو ہیں وہ چھتوں کو تراش تراش کے اس کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں، اور جب کسی مکھی کی تلاش اور جستجو کے درمیان
کسی جگہ پر شہد کا پتہ چل جاتا ہے تو واپس آ کر اپنے خاص انداز میں باقی مکھیوں کو بتاتی ہے کہ مجھے شہد مل گیا، مجھے پھول اور پھل مل چکے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ دوڑ کر جاتے ہیں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے شہد لے کر آتے ہیں۔ یہ احتیاط کرتی ہیں، جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کا نشان چھوڑ کر آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی مکھیاں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، ان کو پتہ چل جائے اس پھل اور پھول سے ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور ڈاکٹرز مکھیاں ان کو روک لیتی ہیں اور غلط جگہ بیٹھنے کی سزا میں ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ کیا خدا کی عجیب عجیب نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مکھی کا ذکر کر کے انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک مکھی کس طرح سے وہ ایک سیاست بھی کرتی ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ ایک انجینئر بھی ہے۔ تو تم ڈاکٹر بن گئے، تم نے کون سا کمال کیا؟ یہ کام تو میں اپنی مکھیوں سے بھی لے لیتا ہوں۔ تم نے لیبارٹریاں بنا لی، کون سا کمال کیا؟ یہ کام تو میں اپنی حقیر مخلوق مکھی سے بھی لے لیتا ہوں۔ تم نے بلڈنگیں بنا لی تو کون سا بڑا کمال کیا؟ یہ کام تو میں اپنی ادنا سی مخلوق اپنی مکھیوں سے بھی لے لیتا ہوں۔ سب سے بڑھ کے بات کیا ہے؟ انسان بننا۔ ڈاکٹر بننا کوئی کمال نہیں ہے، انجینئر بننا کوئی کمال نہیں ہے، بادشاہ بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہو تو میری مکھی بھی کرتی ہے۔ ایک مکھی کے وہ 20-30 ہزار کی چھتوں کی وہ ملکہ ہوتی ہے، اس کی ذرا برابر کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہیں، ان میں سردار بھی ہیں، ان میں بہترین قسم کے وہ سیاستدان بھی ہیں، ان کے اندر نر اور مادہ بھی ہیں، ان میں چوکیدار بھی ہیں۔ انسان قیامت تک ترقی کر کر کے جتنے شعبے ایجاد کر لے گا، جو بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ساری ایک شہد کی مکھی کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو انسان کا ڈاکٹر، انجینئر، صدر، وزیر، مشیر بن جانا، بیوروکریٹ بن جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اچھا انسان بننا بڑی بات ہے، بڑا کام ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر ہمارے بچے بن جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار، قوم کا خدمت گزار بنائے، لیکن سب سے زیادہ فکر کریں ہمارا بچہ اچھا انسان تو بنے، اچھا انسان تو بنے۔ اللہ تعالیٰ کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی فلاسفر، کسی صدر، وزیر، مشیر کو قیامت میں اعزاز نہیں دیں گے، اچھے انسانوں کو نوازا جائے گا۔ اگر وہ اچھا، سب سے پہلے اچھا انسان دیکھا جائے گا، اچھا انسان ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اچھا انسان دیکھنا چاہیے، اچھا انسان دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر بات یاد آ گئی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو اپنے شیخ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت والا بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ ان کے شیخ نے پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ کہا جی بڑا نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے۔ پھر سوال کیا کہ لڑکا کیسا ہے؟ کہا دیندار ہے جی، نیک پرہیز نمازی ہے۔ سے 12 سوال کیا کہ دیندار ہے جی، نیک پرہیز۔ کہا میں نے پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ زندگی کی گاڑی تو اچھے اخلاق سے چلتی ہے، نماز روزے سے نہیں چلتی، نماز روزے سے نہیں چلتی۔ کتنی بڑی بات سمجھا دی کہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے، نماز روزہ نہیں چاہیے۔ ہاں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو ہر انسان میں ہونی چاہیے، لیکن ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، اچھا انسان نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، زندگی جہنم بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ اور ایک آدمی وہ نماز روزے کے قریب بھی نہیں گیا، اچھے اخلاق کا مالک، اچھا انسان ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تو اچھا انسان بننا، اچھے اخلاق اپنانا، یہ سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری اور ضرورت ہے، اور اسی کی طرف جو اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ اور ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر شہد کی مکھی کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں ذکر کر دی ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عقل سمجھ بوجھ دے رکھی ہے جانوروں کو۔ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں، یعنی انسان اپنے آپ کو بہت ماہر اور فنکار سمجھتا ہے نا، انسان نے تو سارا کچھ جانوروں سے، پرندوں سے سیکھ کے ایجادات کی ہیں، ان پر غور کر کے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے۔ انسان کو کیا پتہ تھا ان چیزوں کا؟
تو انسان جو ہے اسی وقت انسان شمار ہوگا، اللہ کی نظروں میں محبوب ہوگا جب اللہ نبی کا فرما بردار اور غلام بنے گا، ورنہ تو اللہ کے یہاں انسان کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے۔ یہ کام تو سارا کچھ سب اللہ کی مخلوق بھی کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق ان سارے چیزوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اندر غور کر لینا چاہیے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان میں ایک بستی کے اندر بہت ہی زیادہ بندر ہو گئے، بندر ہی بندر ہو گئے، گھروں سے سامان اٹھا کے بھاگنے لگے۔ تو بستی والوں نے یہ کیا کہ روٹیاں پکائی، بہت ساری روٹیاں پکانے کے بعد آٹے کے روٹیوں میں زہر ڈال دیا تاکہ بندر آئیں یہ زہر کھائیں اور زہر کھا کے مر جائیں گے۔ چنانچہ بندروں نے آ کے دیکھا کہ آج خلاف عادت چھتوں پر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، تو بندر تو بڑی سمجھدار مخلوق ہے، اس نے آ کے روٹیوں کو سونگا، سمجھ گیا کہ روٹیوں میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ بندر گیا کسی بوڑھے اپنے بندر کو، دادا بندر کو لے کر آیا، وہ دادا نانا بندر آئے بوڑھے بوڑھے سے، آ کر انہوں نے روٹیوں کو سونگا، سونگنے کے بعد چلے گئے، اور پھر بندروں کی ڈاروں کی ڈاریں اور ریوڑ کے ریوڑ آئے، سب بندروں کے ہاتھ میں سبز رنگ کی بوٹیاں تھیں۔ اب وہ بندر کیا کر رہے ہیں، وہ روٹی منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ بوٹی اپنے منہ کے اندر چباتے ہیں، وہ ساری روٹیاں بوٹیوں کے ساتھ ساتھ وہ کھا پی گئے۔ وہ بوٹیاں کیا تھی، اس زہر کا تریاق تھا، زہر کا علاج تھا۔ تو انسانی عقل تو بس یہاں تک کسی کو مارنا جانتی ہے، لیکن اللہ نے ڈاکٹروں کے بندروں میں بھی ایسے ایسے ڈاکٹر اور فنکار رکھے ہوئے ہیں جو اس زہر کا علاج بھی جانتے ہیں۔ وہ علاج تو اللہ نے ہر مخلوق کو سب کچھ نوازا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مرغی کا چوزا پیدا ہوتے ہی انڈے سے نکل کے وہ دانہ دن کا کھاتا ہے، مٹی نہیں کھاتا، گھاس نہیں کھاتا۔ اس کو کس نے بتایا کہ دانہ دن کا تیری خوراک ہے؟ مرغی کا چوزا ایک دن کا وہ انسان کی طرف دوڑ لگاتا ہے، کتے اور بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ انسان تیرا دشمن ہے، تیرا دوست ہے، کتا بلی تیرے دشمن ہے؟ ان کی ماں نے کوئی نہیں سکھایا، اللہ اس کو خود سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے اس فن کے اوپر نہیں اترانا چاہیے۔ انسان ترقی کر کر کے جتنا بھی بن جائے، وہ ایک پرندے کی طرح اپنے بازوں کی طاقت میں ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ ایک پرندہ بھی انسان سے زیادہ سمجھدار طاقتور ہے کہ اپنے دو بازوں سے ہواؤں کے اندر جہاں چاہتا اڑتا پھرتا ہے۔ انسان اربوں خربوں خرچ کر کے اس ترقی پہ جا کے وہ پہنچے گا کہ وہ شاید دو پر لگا کے ہوا میں اڑنا شروع کر دے۔ یہ اللہ پرندوں کو صفات پہلے دے چکے ہیں۔ تو بہرحال انسان کے لیے افضل اور کمال کیا ہے کہ وہ انسان بن کے زندگی گزارے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور فرما بردار بن کے زندگی گزارے۔ تو سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظلم سہنے کے بعد، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دنیا کے اندر ضرور کامیابیوں والے ٹھکانے عطا فرمائیں گے، کامیابیوں والے ٹھکانے۔ یاد رکھیں جو ہجرت ہوتی ہے نا، ہجرت، اللہ نے ہجرت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ خود مشاہدہ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں سکون عطا کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں جو لوگ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کر آئے ہیں اور اللہ کے لیے وہ جگہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں آنے کے بعد بہت نوازا ہے، بڑا مال دیا ان کو۔ جو مہاجرین انڈیا سے یہاں پر آئے بڑے خوشحال ہیں، وہ خوشحالی کے اندر ہیں، ان کے پاس ان لوگوں سے زیادہ وسعتیں، نعمتیں اور مال ہے جن لوگوں نے ہجرتیں نہیں کی۔ تو اللہ نے ہجرت کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں اور اللہ اپنے یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بھی سنا دوں کہ اصل میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے بعد جو ہے وہ اب صحابہ کرام کے ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات آنے لگے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور اپنے گھر بار، اپنے پیسہ، سب چیزیں ہماری پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتار دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے رضا کے لیے ہجرت کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سب کچھ واپس لوٹا دیں، سب کچھ آپ کو دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو بہت زیادہ دیا بھی ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں جو ہجرت کی جو قسمیں ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہجرت کی قسمیں اور سفر جو انسان کرتا ہے یہ بڑی اہم ایک چیز ہے، یہ آپ سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ترک وطن اور ہجرت کی مختلف قسمیں اور مختلف احکام ہیں۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کے حوالے سے ان کو لکھا ہوا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کی جستجو اور طلب میں ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہے اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دار الکفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا، کفر کی جگہ کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آنا۔ یہ قسم عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک فرض ہے۔ جیسے خدا نہ خواستہ ہمارے جو ہندوستان میں یا دنیا کے کسی ایسے ملک میں مسلمان ہیں جہاں سارے کافر ہیں اور جہاں ان کو اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو دین پہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے فرض ہے کہ اس شہر کو چھوڑ جائیں، ورنہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ دار الکفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 2، دار البدعت سے نکل جانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مسلمان کے لیے اس جگہ پر قیام کرنا جائز نہیں ہے جہاں سلف صالحین صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہو، یہ دار البدعت کہلاتا ہے۔ اس جگہ پر مسلمان کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ سفر ہے جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو، وہاں سے بھی نکل جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے حلال کھانا فرض ہے۔ مسلمان کسی ایسی جگہ پر جا کر آباد ہو گیا یا کسی ملک میں کوئی مسلمان ہو گیا، وہاں ہے ہی حرام، چلتا ہی حرام ہے، حلال کا کاروبار کام نہیں ہے، تو وہاں سے وہ نکل جانا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ چوتھا، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر کرنا۔ یہ سفر بھی جائز ہے کہ جس جگہ دشمن ہو اور انسان کو جسمانی نقصان پہنچاتے ہوں اور تکلیفات دیتے ہوں تو وہاں سے بھی چھوڑ جانا انسان کے ذمہ لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونی نقصان پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ 5واں سفر، آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کے ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کے موافق نہیں تھی۔ کچھ لوگ آئے دیہات والے آ کر مدینہ میں رہے ہیں تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی ہے، تو حضور نے حکم دیا کہ تم شہر سے باہر جا کے رہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔ یہ طاعون کے زمانے کا حکم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح جب طاعون کے زمانے کے اندر وبا، جیسے ہمارے یہاں ہے، وبا پھیل جائے لیکن وبا کے زمانے میں حکم یہ ہے کہ جن علاقوں میں پھیل چکی ہے وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں، دوسری جہاں پر نہیں پھیلی وہ اس وبا والی جگہ کے اوپر نہ ہے۔ بہرحال ایک الگ سے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کہ جہاں وبا پھیل جائے تو وبائی علاقوں والے لوگوں کے لیے حکم ہے نہ تو وہاں سے نکلیں اور نہ ہی اپنے شہر میں کسی کو آنے کی اجازت دیں، تاکہ اسباب کی دنیا میں رہ کر وہ ایک دوسرے کی حفاظت کا سامان پیدا کر سکے۔ چھٹا سفر جو ہے انسان اپنے مال کی حفاظت کے لیے کر سکتا ہے۔ جب کسی شخص کو لگے کہ اس جگہ پر میرا مال ڈاکوؤں سے، چوروں سے محفوظ نہیں ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ دے۔ یہ 6 قسم کی تو ترک وطن کے لیے ہجرت کہلاتی ہیں۔ 9 قسمیں اور ہیں انسان جن کے لیے سفر کرتا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں، وہ 9 قسمیں۔ ایک ہے سفر عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ نمبر 1، دنیا کی سیاحت، سیر سپٹے کے لیے سفر کرنا قرآن کریم نے ترغیب دی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ لوگوں کو چاہیے سفر کریں اور سفر میں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کیا حال احوال لوگوں کے اوپر گزرے ہیں اور لوگ کن کن چیزوں سے گزر کر لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان کا کیا حال کیا، کیا ان کا انجام ہوا۔ تو اس چیز کے لیے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کیا
جا سکتا ہے۔ نمبر 2 حج کے لیے سفر کرنا، یہ تو سب کو معلوم ہے اور یہ بڑا سعادت کا سفر ہے۔ نمبر 3 جہاد کے لیے سفر کرنا، جہاد کے لیے بھی بڑا افضل قسم کا سفر ہوتا ہے۔ نمبر 4 سفر معاش، انسان کو لگتا ہے کہ میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں لے کے پیسے نہیں کما سکتا، باہر جا کے پیسے زیادہ کما سکتا ہوں، تو اس سفر کی بھی اجازت ہے معاش کی، بشرطہ کہ انسان کا دین متاثر نہ ہوتا ہو۔ اگر تو اس کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ سفر کرنے میں میرا دین خراب ہو جائے گا اور میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھوں گا، تو پھر اس سفر کی اجازت نہیں ہے۔ تو سفر معاش کے لیے انسان تجارت کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ 5واں سفر یہ ہے کہ اپنے سامان کو ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے لا جا سکتا ہے۔ 6واں سفر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ تو سفر ہر ایک کے اوپر فرض عین، بعض اوقات فرض عین ہے۔ اگر آپ کو اپنے علاقے میں بنیادی دینی معلومات نہیں مل پا رہی کہ جن کو سیکھ کر پورے دین پر آپ چل سکیں، تو اتنا دین حاصل کرنے کے لیے مردوں پر سفر کرنا فرض ہے۔ عورتیں مردوں کو بھیجیں گی کہ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کے جائیں اور علم دین حاصل کر آئیں، ہمیں سکھائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہمارے دیش میں تو اب جگہ جگہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علم دین حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اگر کوئی ایسی جگہ علاقہ ہے جہاں پر عالم نہیں ہے گاؤں کے اندر، اس گاؤں والوں مردوں کے اوپر فرض عین ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے جائیں اور بنیادی دین کی معلومات حاصل کر اگر اپنے گاؤں میں آئیں، آ کر عورتوں کو سکھائیں۔ تو دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اچھا، کسی مقدس مقام اور متبرک چیز کے لیے سفر کرنا، کوئی آدمی مسجد حرام دیکھنے جانا چاہتا ہے، مسجد نبوی، مسجد اقصی دیکھنے جانا چاہتا ہے، یہ بھی بڑا بہترین سفر ہے، ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، سرحدوں کی پہرے داری کے لیے، یہ بھی عبادت والا سفر ہے۔ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجر اور ملاقات کا وہ رکھا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو فرشتوں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتوں ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت محبت للمتحابین فیہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سفر کے کچھ حالات وہ میں نے چیزیں ذکر کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے سوال کرو، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ یہاں سے تمام علماء نے، مفسرین نے تقلید کو ثابت کیا ہے کہ یہاں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کا نہیں پتہ جبرائیل سے پوچھیں، جبرائیل اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ تو رسول اللہ سے پوچھیں، وہ آپ کو اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ قیامت تک آنے والے انسان و تابعین، تبع تابعین کے واسطے آخری انسان تک کو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تمہارے لیے جاہل رہنا جائز نہیں ہے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرو، جن کو علم دیا گیا ان سے پوچھو۔ اور یہ پوچھنا ہی تقلید ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے بعض حضرات اس کو ایک وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ائمہ کرام کی شکل کے اندر یہ پاک نیک ہستیاں پیدا کر دیں اور امت کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا کر دیں کہ کسی کو امام ابو حنیفہ کے پیچھے لگا دیا، کسی کو امام مالک کے، کسی کو امام شافعی کے، اور کسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہی تو تقلید ہے، اللہ خود اس کا حکم دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا علم رسول اللہ سے سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں، ہمیں کون بتائے گا کہ یہ بات قرآن کی ہے یا حدیث مبارکہ کی ہے؟ ظاہر ہے ہمیں ہمارے اساتذہ، ان کو ان کے اساتذہ، یہ چلتے 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 ایسے یہ باتیں سینہ بسینہ انسان تک پہنچتی ہے۔ تو ہمارے جو ہیں وہ بعض حضرات جو تقلید کو شرک کہتے ہیں اور یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ بات قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے؟ آپ کو بھی تو آپ کے استاد نے بتایا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے۔ آپ کہیں وہ والدہ کے
پیٹ سے تو یہ باتیں نہیں لے کر آئے تھے نا، یا آپ نے خود سے تو نہیں سیکھ لی، یہ بخاری ہے، مسلم ہے، یہ کون سی کتاب، آپ کو بھی تو کوئی بتا رہا ہے، آپ کو پڑھانے والا بھی تو استاد ہے۔ تو فرق اتنا ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کی مانتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، تو یہ تو ان کا احسان ہے۔ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ تحقیق کریں؟ آپ یہاں جتنی بیٹھی ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک بھی عربی نہیں جانتا، آپ کے گھر والوں میں بھی نہیں جانتے، آپ میں سے کوئی ایک بھی صحیح نماز وہ سارے احادیث کے ذخیرہ سے نکال کر ہمیں نہیں بتا سکتے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، فقہا کو، کہ جنہوں نے شہد کی مکھی کی طرح باغ میں پھر کے سارا عطر اور نچوڑ ہمیں پیش کر دیا۔ اگر ہم خود سے ایک شہد کا قطرہ حاصل کرنا چاہیں، شاید ہم سال لگا دیں نہ کر سکیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے اور اللہ بھلا کرے شہد کی مکھی کا کہ ہمیں وہ کوئی کنسر نہیں ہے، یہ باغ میں جاتی ہے، اچھے برے پھلوں کا نچوڑ ناٹ کے ہمیں نکال کے دے دیتی ہے۔ یہی کام فقہا نے کیا کہ قرآن و احادیث میں غور کر کے جو آسان دین تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان باتیں تھیں، جو صحیح نماز تھی، وہ ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اگر ہم خود سے تلاش کرنا چاہیں تو ساری زندگی لگا دیں، شاید ہمیں صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ نہ ملے۔ تو اس تقلید کو وہ شرک کہہ دیتے ہیں۔ بس سمجھنے کا فرق ہے، میں یہ چیزیں ذکر نہیں کرتا، لیکن چونکہ اب وہ گمراہی کا زمانہ بہت ہی زیادہ ہے، لوگ ہر دوسرا آدمی وہ کہہ دیتا کہ جناب آپ جائیں خود قرآن و حدیث میں تحقیق کریں۔ آپ کو تو اپنے نام کا مطلب نہیں پتہ ہوگا۔ قرآن و حدیث میں تحقیق کرنے کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو خون، بلڈ، یورین ٹیسٹ کے لیے 6 سال لگا دیتا ہے، تو قرآن و احادیث کے ٹیسٹنگ کے لیے آپ جو ہیں وہ مفت کے اندر یا بغیر محنت کیے ان کو ٹیسٹنگ کرنا شروع کر دیں، یہ 10-20 سال لگ جاتے ہیں، محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچیں، ان کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک غیر مقلد نے جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی مقلد کو پھنسانے کے لیے کہا کہ بھئی آپ نے میرے سوال کا 2 ٹوک جواب دینا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ حنفی ہو کہ محمدی ہو، یعنی آپ نے ایک جواب دینا ہے کہ آپ ابو حنیفہ کے فالوور ہو، حنفی ہو، یا محمدی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہو۔ اب یہ بڑا عجیب سا سوال تھا، بیوقوفانہ۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی آپ کو ایک سوال ہے، جو آپ کا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ یہ بتاؤ، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا اپنے ابا جان کی اولاد ہو، ایک بتانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم سارے حضرت آدم کی اولاد بھی ہیں اور اپنے والد کی اولاد بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے بتایا، وہ خاموش۔ انہوں نے کہا بھئی جیسے تمہارا سوال بیوقوفانہ ہے کہ محمدی ہو کہ حنفی ہو، یہ بالکل ایسے ہی ہے کوئی آدمی سوال کرے آپ بتائیں کہ پاکستانی ہو کہ لاہوری ہو۔ اور بھئی لاہور ایک ملک ہے، وہ شہر ہے، پاکستان ایک ملک ہے، وہ لاہور پاکستان کا حصہ ہے، تو ہم سارے کے سارے الحمدللہ محمدی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتانے والے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، اس وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حنفی ہیں۔ تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ایک آدمی ایک وقت میں کئی حیثیتیں رکھتا ہے۔ میں ایک وقت میں والد بھی ہوں، استاد بھی ہوں، چاچا بھی ہوں، تایا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، پھوپھا بھی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا حیثیتیں۔ تو ایک انسان ایک وقت میں کئی حیثیتیں رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے اور جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر آگے اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے۔ یہ بحثیں جو ہیں وہ علماء کے حوالے کر دیں۔ آپ کے سامنے دین بڑا آسان واضح شکل کے اندر موجود ہے، ان بحثوں کے اندر نہ لگنا چاہیے، نہ ہی لوگوں کو لگانا چاہیے۔ اگر کوئی لگائے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے جو بشکل انسان ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تقلید کا بھی حکم فرما رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کچھ چیزیں ذکر کر دیں۔ آپ کو آگے چل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں بتا رہے ہیں، فیہ شفاء للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوا کی ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں
علاج کو کرنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض حضرات نے سوال کیا کہ ہم دوا کا استعمال کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دوا کے استعمال کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا علاج کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا اس کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ وہ کون سا مرض ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج دنیا کے اندر اتارا ہے، بس انسان کے ذمہ تلاش کرنا ہے اور تلاش کرتے رہنا ہے اور اپنی دوا کا انتظام کرتے رہنا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی کی صورتیں ہیں، یعنی جو کچھ تم یہ کرتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، دوا استعمال کرتے ہو، یہ بھی تو تقدیر ہی میں لکھا ہوا تو کر رہے ہو نا، تو اس سے اگر تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ قصہ مختصر کہ علاج کرنا یہ سنت نبوی ہے، لیکن علاج کے لیے آپ پہلے جو کام اصل مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب ہم اپنا علاج کرنا چاہیں تو 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کسی بھی بیماری کا ہم علاج کرنا چاہیں، ہم بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی، آزمائش آ گئی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صدقہ کریں، حسب توفیق حسب حیثیت صدقہ کریں۔ نمبر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ میں نے صدقہ بھی کر دیا، بیماری تیری طرف سے آئی ہے، اس کو دور بھی تو کرے گا، یا اللہ یہ آزمائش تیری اس طرف سے آئی ہے، اس کو ٹالے گا بھی تو، یا اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے مریض کو صحت عطا فرما، انسان دعا کر لے۔ اور نمبر 3 کام وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنا علاج شروع کر دے، دوائی استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ 3 کام انشاءاللہ آپ کر لیں تو یہ دوائی استعمال کرنا سنت بن جائے گا، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کی برکتیں بھی ضرور وہ وقت سے پہلے عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ان چیزوں کی ہمیں کر لینا چاہیے، احتیاط کر لینی چاہیے۔ اچھا جی، آگے چل کر سورہ نحل میں جو ایک بہت بڑی اور عظیم آیت ہے، یہ گویا کہ آپ کہہ لیں سارے سورہ نحل کا خلاصہ ہے، بلکہ سارے قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو 6 الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے زمانہ سے آج تک یہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر خطبہ ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو کوئی جمعہ کا یا عید کا خطبہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 6 نکاتی ایجنڈا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ سارے قرآن کریم کو ایک آیت میں بیان کریں تو یہ آیت سورہ نحل کی 90 نمبر آیت سنائی جا سکتی ہے، یہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اور اس آیت کے تو سن کے بڑے بڑے صحابہ، اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اس آیت میں ہے کیا؟ 3 کرنے کے کام ہیں اور 3 نہ کرنے کے کاموں کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ 3 کرنے کے کاموں کا اور 3 بچنے کے کاموں کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ 3 چیزوں کا حکم کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل و انصاف کا حکم دے رہے ہیں۔ نمبر 2 بالعدل والاحسان، احسان کا حکم دے رہے ہیں۔ نمبر 3 ایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا، عطا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے برابری کرنا، برابری کرنا۔ پھر عدل کے کئی مطلب ہیں۔ ایک انسان کا عدل اللہ کے ساتھ ہے،
انسان اللہ کے ساتھ عدل کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کی احکامات کو من و عن پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو کرنے کی فکر میں لگ جائے، یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے اس کا جسمانی یا روحانی نقصان ہوتا ہو۔ اسموکنگ نہ کرے، نشے پہ نہ لگ جائے، شراب پہ نہ لگ جائے کہ یہ جسم اللہ کا اس کے پاس امانت ہے۔ روح کو نہ بگاڑے، غلط راہوں پہ نہ چل پڑے کہ یہ جسم انسان کا اللہ کے پاس امانت ہے، خیانت نہیں کر سکتا، اس میں عدل سے کام لینا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مفہوم ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم بھی ہو گیا، تو بس میں مختلف صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں کہ انسان کا عدل کی پھر کئی قسمیں ہیں کہ انسان کا عدل اللہ نبی کے ساتھ ہے کہ اللہ نبی کی فرما برداری والی زندگی گزارے۔ ایک انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف اور عدل کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسمانی اور روحانی نقصان نہ کرے، اپنے آپ کو ایسی غذائیں نہ دے جس سے اس کا جسم وہ نڈھال ہو جائے، جسم کمزور ہو جائے۔ اس میں ساری نشہ آور چیزیں آ گئیں، اور یہاں تک کہ بعض علماء نے تو فاسٹ فوڈ وغیرہ یعنی کثرت سے حد سے زیادہ وہ چیزیں کھانا جس سے جسم کا نقصان ہوتا وہ بھی جائز، وہ پرہیز کرنے کی ترغیب دی ہے، اور پھر اپنی روح کو نقصان نہ پہنچانے دے۔ نمبر 3، انسان کا تمام مخلوقات کے ساتھ عدل ہے۔ انسان کا تمام مخلوقات کے ساتھ عدل ہے۔ امام قرطبی نے تو لکھا ہے جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہو، وہ کتنی ہی عبادت کر لے محسنین میں شمار نہیں ہوگا، وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ تو بہرحال تمام مخلوقات کے ساتھ جو اللہ نے انسان کے ساتھ لوگ اور مخلوقات باندھ دی گئی ہیں ان کو ان کا حق ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نمبر 2 جو حکم تھا وہ احسان تھا۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو نوازنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم انسان کو عطا کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے حقوق ہیں ہم پر، ہم پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حق سے زیادہ ادا کرنا یہ احسان کہلاتا ہے، احسان کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں احسان کے بھی اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو پہلے بتایا تھا نا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں حضرت مصطح بھی تھے، ابوبکر صدیق کے بھانجے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اپنے بھانجے پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ابوبکر جیسے کو قسم نہیں کھانی چاہیے، ابوبکر جیسے کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرے گا، ابوبکر کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے پر دگنا خرچ کرنا شروع کر دیا، اپنے بھانجے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے احسان کہ ضرورت سے زیادہ اور حق سے زیادہ انہیں عطا کرنا۔ تو دوسرا احسان کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور تیسرا کیا؟ ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قرابت داروں کو دینا۔ قرابت دار ہمیں دیں نہ دیں، رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں، رشتہ دار ہمارے ساتھ برے سلوک پہ لگے رہیں، لیکن ہمیں حکم ہے اچھے سلوک کرنے کا، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ہم انہیں نوازنے میں لگے رہیں، ہم انہیں عطا کرنے میں لگے رہیں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ تو بہرحال یہ 3 کرنے کے کام ہیں، اور 3 نہ کرنے کے کام وہ کیا تھے؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمام بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ تمام بے حیا، ہر وہ کام جس سے بے حیائی پھیلے اللہ اس سے روکتا ہے، ہر وہ کام جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنے کے اندر وہ کام مددگار ثابت ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے روکنے کی حکم دے رہا ہے۔ نمبر 2 منکر، کھلم کھلا گناہ والے کام، اللہ ان سے بچنے کے بھی ہمیں ترغیب اور حکم دے رہا ہے۔ والفحشاء والمنکر والبغی، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اپنی حدوں کو پھلانگنا۔ ہماری حدیں ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، کھانے پینے کے اندر، رہن سہن کے اندر، گھر بنانے کے اندر، ہر چیز میں اللہ نے ایک حد طے کر رکھی ہے۔ حد کے اندر رہ کر کام کرنا جائز ہے، حد سے آگے بڑھ کر جائز کام کرنا بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔
حد سے آگے بڑھ کر جائز کام کرنا بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کو میں پھر کبھی جو ہے وہ جب ہم بیانات کا سلسلہ شروع کریں گے میں تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ ذکر کر دوں گا تاکہ یہ واضح ہو جائیں۔ اب یہ خلاصہ ہی آپ کو میں نے ذکر کر دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری آیات میں حکم دے رہے ہیں ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، داعی جو ہیں، داعی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، ان کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے ہے۔ اللہ کی طرف بلانا ہے، پہلا کام حکمت اپنانی ہے، والموعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحتیں سنانی ہے، اور اگر جھگڑنے کا موقع آ جائے تو بڑے دلائل کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، حکمت کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا ہے تو فرمایا ہے کہ یمن جا رہے ہو، نئے نئے مسلمان ہیں، شام جب بھیجا ہے تو کہ نئے نئے مسلمان ہیں تو ان کو جا کے پہلے اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کے تعارف پر آ جائیں پھر میرا بتانا، جب میرا تعارف ہو جائے، جب دین کی طلب پیدا ہو تو پھر نماز روزے کا بتانا، ڈائریکٹلی نماز روزہ نہ بتا دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو سارے احکامات اکٹھے بتا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے حکمت کے ساتھ، آہستہ 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 کسی کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، آہستہ آہستہ کسی کو دین پر لایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں پیدا نہ کریں، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کریں، لوگوں کو اللہ سے زیادہ ڈرایا نہ کریں۔ خوشخبریوں والی باتیں، آسانی والی باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ جب چلیں گے تو خود بخود جستجو پیدا ہوگی، طلب اور تڑپ پیدا ہوگی۔ جب پھر خود پوچھنا شروع کر دیں تو ان کو پھر سارے احکام سارا دن بتاتے جائیں۔ تو آپ خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ دعوت کے جو اصول ہیں یہ شریعت نے بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دیتے رہے، وہ دعوت دیا کرتے تھے، پھینکا نہیں کرتے تھے۔ ہم بچوں کو جب دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو حکم سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں مانوں گا تو اللہ ڈانٹیں گے، اللہ ناراض۔ نہیں بھائی، جنت کی باتیں سنائیں، ان کو جنت کا شوق دلائیں، انہیں ترغیب دلائیں، اللہ نبی کی محبت کا جام پلائیں۔ جب اللہ نبی کی محبت پیدا ہوگی دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم وہ دیکھیں نا، کسان ہے نا، کسان جب زمین میں کیا کرتا ہے، ہل چلانا چاہتا ہے، فصل لینا چاہتا ہے تو زمین میں ڈائریکٹ بیج نہیں ڈالتا، وہ زمین کی گوڈی کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے۔ جب زمین نرم ہو جاتی ہے تب جا کے بیج ڈالتا ہے اور پھر بیج فصلیں لے کر آتی ہے۔ اگر کسان بغیر گوڈی کرے بیج پہلے ڈال دے بیج بھی ضائع ہو جائے گا، محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو ہم نے جب کسی کو دین پر لانا ہے تو پہلے دل کی زمین کے اوپر اللہ نبی کی محبت سے گوڈی کرنی ہے، اس کو تیار کرنا ہے کہ دین پہ چلو، دین پہ چلنے میں خیر ہے، دین پہ چلنے میں نجات ہے۔ جب وہ اس کی دل کی زمین نرم ہو جائے پھر اس کو احکامات کا بیج ڈالنا شروع کرتے ہیں، پھر بتائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنے کے کام ہیں، یہ بچنے کے کام ہیں۔ اور اگر دل پر وہ اللہ نبی کی محبت کا حل چلائے بغیر بیج ڈالیں گے، محنت بھی ضائع جائے گی، بیج بھی ضائع جائے گا، وہ بچے حکم بھی نہیں مانیں گے، فالو بھی نہیں کریں گے اور ہماری محنت بھی بیکار چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شرابی آ گیا، کہنے لگا میں آپ سے توبہ تو کرتا ہوں، بیعت تو کرتا ہوں، لیکن میں نے نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ کہا نہ پڑھنا، بس آیا کرو۔ اب اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں، فتویٰ لگا دیتے، ہاں بھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، کیسا مسلمان ہے؟ تو وہ حضرت کے پاس آنا جانا شروع ہوا، نماز کا وقت آتا وہ شروع میں بیٹھا رہا، سارے اٹھ کے چلے جاتے۔ اب اس کو شرم آنے لگی کہ سارے جا رہے میں بھی چلا جاؤں۔ آہستہ آہستہ اس نے وضو بھی کرنا شروع کر دی، نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، شراب سے بھی توبہ کر لی۔ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھڑوائے جاتے ہیں۔ یک دم کسی کو گناہ چھڑوانے کی فکر میں لگیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے، اس کا بھی نقصان کریں گے، ڈسہارٹ ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے۔ تو حکمت کے یہ کام بڑے دیکھیں میرے نبی نے 23 سالوں میں لوگوں کی دنیا بدلی ہے، 23 سالوں میں دلوں کی دنیا بدلی ہے۔ میرے نبی کی بات سے زیادہ مؤثر کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ کا تو ایک کلام ہی دلوں کی دنیا بدل دینے کے لیے کافی تھا، لیکن پھر بھی
پھر بھی 13 سال میں 150 لوگ مسلمان ہوئے. تو ہمیں کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے، دین پہ چلانے کے لیے، لانے کے لیے وہ اپنے حکموں کو پھوڑنا نہیں ہے، اس کو ڈرانا نہیں ہے. آہستہ آہستہ دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، آہستہ آہستہ پیار محبت سے اولاد کو سمجھانا ہے، تب جا کے اولادیں سنبھلتی ہیں اور سمجھتی ہیں. وہ 2-4 دنوں کی یا 2-4 سالوں کی بات نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے. تو اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہمیں اگر کسی کو انشاءاللہ دین پہ لانا ہے، داعی بننا ہے، تو اللہ ہمارے اندر داعیانہ صفات پیدا فرما دے اور ہمیں دوسروں کو دین پہ چلانے والا، خود بھی چلنے والا اللہ ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.